کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں. تو یہ 7 کے 7 لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کر گیا تو اس سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی چیز ہے کہ وہ باقی معاملات کو بھی لے کے چلتا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات تو کر رہا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. یہ احادیث میں جتنے فضائل آتے ہیں نا، یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس نے بیسک ڈیٹم لیول اچیو کیا ہوتا ہے. مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ پاکستان میں کاروبار شروع کریں گے، اس کے لیے یہ شرائط ہیں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ کو جو آئین پاکستان جس چیز کا اختیار دیتا ہے اس کے اندر اندر آپ فال کر رہے ہیں. مثلا میں کہوں کہ ہاں بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، شناختی کارڈ کے بغیر اکاؤنٹ نہیں کھلتا. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے نہیں میں پاکستان کا شہری ہوں، سب کچھ ہوں، میرا اکاؤنٹ کھلنا چاہیے. نہیں، شناختی کارڈ اس کے لیے شرط ہے. اسی طریقے سے نماز شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے. قرآن میں آیا نا منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع لانے والے بنو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ مشرک. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 نمبر، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. لہٰذا یہ جتنی احادیث میں فضائل یا قرآن پاک میں فضائل آئے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کے اوپر یہ مل جائے گا، یہ مشروط ہیں کہ آپ ڈیٹم لیول کا دین پریکٹس کیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا پھر کوئی فضیلت نہیں آپ کے لیے. سبحان اللہ کے اوپر 10 نیکیاں آپ کو تبھی ملنی ہے جب آپ یہ باقی کام بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا نہیں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. نماز نہ پڑھے بے شک، اس طرح نہیں ہوگا. اس کو سپورٹیو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. یہ حضور علیہ السلام نے کلیئر کر دیا، اگر کبیرہ سے بچا جائے. اگر کوئی کہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں اگلا جمعہ پڑھ لوں، تو حضور نے کیا کہا؟ کبیرہ گناہوں سے. تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ ہے؟ شرک کے بعد دنیا میں سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. اچھا، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، پھر تو لوگ کہ بس رمضان میں نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، اگلے رمضان میں کر لو، بیچ والے سارے معاف، جس طرح اکثریت مسلمانوں کی ہے. لیکن حضور نے کہا اگر بیچ میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبائر سے بچا جائے. کبیرہ گناہوں کی توبہ جو ہے صرف معافی سے ہوگی، وہ آٹومیٹیکلی معاف نہیں ہوتے ہیں نیکیوں کے اگینسٹ، بلکہ وہ توبہ کرنے سے، اپنی اصلاح کرنے سے معاف ہوتے ہیں. لہذا جتنے فضائل قرآن و حدیث میں آئے نا کہ آپ کو یہ پڑھنے سے یہ ملے گا، یہ پڑھنے سے یہ ملے گا، یا یہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، یہ سبجیکٹڈ ٹو وہ ساری چیزیں ہیں. ورنہ تو یہاں پہ لوگ کتنے دسترخوان چلا رہے ہیں اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، بے شک حرام کے مال سے دسترخوان چلا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت الدین اللہ کے عرش کا سایہ دے دے گا. نہیں. یا ایک بندہ کہتا ہے میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور رو دیا، پھر سال بعد جو ہے وہ ایک عید کی نماز پڑھ لی، تو مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا؟ نہیں. یہ تب ملے گا جب آپ نے وہ بیسک ساری اچیو کی ہوں گی، اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اس سے بڑی کیا انڈرسٹوڈ چیز ہو کہ بخاری اور مسلم میں جو کتاب الایمان چیپٹر ہے، دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بلڈنگ کھڑی کی لیکن اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. ایک بلڈنگ 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہو، آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا جس طرح آپ یہ ہاؤسنگ سکیمز میں یا بیریئر ٹاؤن میں یا ڈیفنس ہاؤسنگ سکیم میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پرانی جو تھی نا ان کے نیچے وہ 4 5 ستون ہوتے تھے. اب تو ایک پورا ایک پلر بنایا ہوتا ہے نا. آپ وہ 5 ستونوں والی ایک ٹینکی ہے، آپ اس کا ایک ستون گرائیں، ویسے تو 1 کے 2 گرانے سے ہی وہ نیچے آ جائے گی. 5 کے 5 ستون آپ اس کے گرا دیں تو ٹینکی آ گئی نیچے، دھڑام سے سب کچھ ختم. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹینکی میں تو اتنی محنت سے پانی جمع کیا تھا ہم نے، اتنی دیر موٹر چلی تھی، اتنے ہارس پاور کی، اتنی بجلی خرچ کی تھی، وہ سارا پانی ضائع گیا، سر ہو گیا جو سامنے دیکھ لو ضائع ہوا ہے جی. اب آ جائیں آپ اسلام میں، ایک بندے نے تسبیحیں پھیری، صدقہ اور خیرات کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس نے وہ 5 کے 5 ستون گرا دیے. اور سر یہ وہ ستون ہے کہ ایک گرنے سے بھی عمارت نیچے آ جاتی ہے، ایک کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہے. یہاں 100/100 آپ کو نمبر لینے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں
ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. نمبر 2 نماز قائم رکھنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. ایک روایت میں نمبر 4 اللہ کی راہ میں حج کرنا اگر استطاعت ہو, اور 5ویں نمبر پہ رمضان کے روزے ہیں. اور ایک روایت میں جو ہے وہ رمضان کے روزے پہلے حج بعد میں. بل یہ 5 چیزیں, یہ 5 بنیادیں جب تک آپ پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے معاملہ. اور صرف ان 5 پہ بھی نہیں ہے, حقوق العباد کا بھی معاملہ الگ سے ہے. قرآن میں جو آیت ہے سورہ نساء میں, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ حاجی نمازی ہے تو حرام مال کھانے سے پیٹ میں دوزخ کی آگ نہیں جائے گی, چونکہ اس نے وہ جو ہے وہ 7 عرش کے نیچے اعمال کرنے والوں میں سے ایک عمل اس نے کر لیا ہے. سر وہ 7 کے 7 کر لے. دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر کہا کرتے تھے نا کہ یہ ٹوٹل پیکج ہے, آپ نے اپنی مرضی کا دین نہیں لینا, ٹھیک ہے. تو وہ تو خیر بڑے سخت جملے بولا کرتے تھے کہ یار لینا ہے تو پورا لو, نہیں تو دفع ہو جاؤ. وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے, اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہے یہی ہے, دفع ہو جاؤ والی بات ہے. اس کو سپورٹنگ وہ چیز ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. بلکہ اللہ نے تو منافقین کی روش یہ کہی ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں, اور جب برے حالات ہوتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سورہ الحج میں ہی آیا کہ بعض لوگ ہیں وہ دین میں کنارے کنارے پہ چلنے چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہیپی ہیپی چلتا ہو, جیسے ہی ذرا تکلیف ہو پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت آسان ہے. جیسے ہی مشکل وقت, یہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے, سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اس لیے میں کہتا ہوں اے سی والے کمروں میں, اے سی والی مسجد میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا, اور صحابہ کرام کے جناب وہ یرموک اور قادسیہ کے واقعات سنانا کہ جی وہ اتنے ان کو زخم آئے اور یہ ہوا, کیونکہ مجھے تو کوئی زخم نہیں آ رہا, مجھے تو مچھر بھی نہیں کاٹے گا. میں نے تو وہ الیکٹرک وہ لگایا ہوا ہے ادھر مچھر مارنے والا, اور اس سے پہلے اسپرے بھی کروایا ہوا ہے, تو میں ادھر بے شک کہتا رہوں, ٹھیک ہے, یہاں بیٹھ کے میں قادسیہ یرموک لڑتا رہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مشکل وقت میں معاملات کو لے کے چلنا یہ ذرا مشکل کام ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ.